صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 488 سین ہجری میں 18 سال کی عمر میں بغداد پہنچے، پورے غور و خوض اور آگاہی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اپنے دور کے زبردست جید علماء سے فقہ، حدیث، تصوف کا علم حاصل کیا اور عملی طور پر ریاضت و مجاہدے کے دشوار گزار مراحل طے کیے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اتنا خوبصورت یہ زندگی کا پہلو ہے ہم سب کے لیے۔ اے عاشقان غوث العظم، غور کرو، سوچو اور اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے پر غور کریں کہ میں اس معاملے میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اتنی ریاضتیں کی ہیں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اتنی ریاضتیں کی ہیں اور اتنے ثابت قدم رہے آپ کہ فرماتے ہیں کہ میں عراق کے صحرا اور ویرانوں میں 25 سال تنہا مصروف سیاحت رہا۔ میں کسی کو پہچانتا نہ تھا اور نہ مجھے کوئی پہچانتا تھا۔ میرے پاس رجال غیب یعنی غیب کے مرد اور جنات کے گروہ در گروہ آتے تھے، میں انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ دکھاتا تھا۔ عراق میں داخل ہوتا ہی حضرت خضر علیہ السلام کی مجھے صحبت نصیب ہو گئی اور کافی یہ دونوں کا الحمدللہ ساتھ رہا، خضر علیہ السلام اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور اتنا خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے اس معاملے میں آپ پر نظر کی اور ایسا مطلب کہ آپ کے ساتھ ان کا معاملہ رہا کہ ایک مقام پر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں رکیے اور آپ 1 سال وہاں رکے رہے۔ خضر علیہ السلام 1 سال کے بعد وہاں آئے۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ آپ کی سیرت میں پیش آیا۔ کمال درجے کی استقامت تھی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، ریاضتوں پر، مجاہدوں پر۔ فرماتے میں محلہ قطعیہ شرقیہ میں تھا کہ ایک شخص نے مجھے لپٹا ہوا کاغذ دیا اور چلا گیا۔ میں نے وہ کاغذ ایک نان بھائی کو دیا تو اس نے مجھے روٹی اور حلوہ دیا۔ میں وہ لے کر ایک مسجد میں چلا آیا جہاں اپنا سبق دہرایا کرتا تھا اور بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ کھانا کھاؤں یا نہ۔ اب سوچ رہے ہیں یہ کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں۔ اتنے میری نظر ایک کاغذ پر پڑی، اس سے اٹھا کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے بعض کتب سابقہ میں فرمایا ہے کہ طاقتوروں کا خواہشات سے کیا تعلق؟ خواہشات تو کمزور مومنوں کے لیے ہیں تاکہ ان کی بدولت عبادت کے لیے تیار ہو سکیں۔ میں نے کھانا وہی رہنے دیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اپنا رومال لیا اور واپس آ گیا۔ کبھی سوچا کھانا سامنے آئے یہ کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں؟ سوچنا چھوڑ دیا ہے آج اس دور میں، سوچنا چھوڑ دیا۔ حلال اور حرام کے بارے میں، تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں غور تک نہیں کیا جاتا۔ جبکہ ایک وقت تھا، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے کو انہوں نے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا۔ جب بیٹے مدرسے میں پڑھنے گئے تو والد صاحب ہفتے میں یا چند دنوں میں بیٹے کے پاس آتے، توشادان کھانا وغیرہ لے کر اور بچہ اس کو کھایا کرتا، گھر کا کھانا لاتے تھے۔ ایک دن والد صاحب بچے کے پاس آئے مدرسے کے اندر اپنے اور اس کے کمرے یعنی مکتب میں جا کر دیکھا کہ بازار کی روٹی پڑی تھی۔ باپ ناراض ہو کر واپس لوٹے، بیٹا پیچھے گئے، ابا جان ناراض کیوں ہو رہے؟ کہا تیرے کمرے میں نے بازار کی روٹی دیکھی تھی۔ بیٹے نے با ادب والد کی بارگاہ میں عرض کیا ابا جان ناراض نہ ہو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ روٹی میری نہیں میرے دوست کی ہے، میری نہیں ہے یہ روٹی۔ باپ نے کمال درجے کی شفقت اور کمال درجے کے تقوی کا درس دیتے ہوئے اپنے بیٹے کی اس جملوں میں تربیت کی کہ بیٹا اگرچہ وہ روٹی تیرے دوست کی ہے مگر میری سمجھ یہ کہتی ہے اگر تجھ میں تقوی ہوتا تو اس کا اثر تیرے دوست پر ضرور پڑتا۔ کہ آپ خود متقی نہیں ہیں، آپ خود پرہیزگار نہیں ہیں، آپ کی صحبت ایسی نہ رہی کہ جس کا اثر آپ کا دوست قبول کر کے وہ بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا۔ ایسی تربیت کرتے تھے پہلے کے والدین اپنے بچوں کی، اور آج الٹا ہے بالکل۔ تقوی کے معنی نہیں پتا، پرہیزگاری کا معنی نہیں پتا۔ یعنی تقوی کا سب سے بنیادی درجہ تو یہی ہے، ایمان کے بعد تو سب سے بنیادی درجہ وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ بہت متقی آدمی ہے۔ تو تقوی کا سب سے بنیادی درجہ یہ ہے کہ بندہ حرام کام سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، گناہ کبیرہ سے بچے۔ اور تقوی کون سکھاتا ہے تقوی؟ اب تقوی کی باتیں تو کتابوں میں، اگر ہم بیان بھی کریں تو اب ہمارے بیان میں اندر بھی کہاں سے تقوی ہم کسی کو دیں؟ خود بیان کرنے والوں میں ہم میں کتنا تقوی؟ سیدھی سی بات ہے یار، اور قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ قوم کو جو بیان کرتے ہیں، قوم کو درس کرتے ہیں، جو واعظ کرتے ہیں، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔